رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بس یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا کرم ہے، احسان ہے، اور اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں ایسی محفل میں جمع کیا ہے کہ جس محفل کو فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے، لیکن اس فرشتے کو پھر قیامت تک واپس جانے کا موقع نہیں ہے۔ اب یہ فرشتے پھر دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ پھر ایسی مجالسوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں پہ اللہ اور رسول کی باتیں ہو، جہاں پہ ذکر اللہ کی محفلیں ہوں، تو وہ ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں۔ تو جب کچھ فرشتوں کو یہ مجالس سے محفل مل جاتے ہیں تو وہ باقیوں کو بلا لیتے ہیں کہ آ جائیں، جس محفل کو ہم تلاش کرتے رہیں وہ ہمیں مل گئی۔ تو پھر یہ فرشتے جو ہے وہ گھیرا لگا لیتے ہیں، ارد گرد فرشتے ایسے گھیرا لگا لیتے ہیں۔ فرشتے ایسی مجالس کے ہم نشین بن جاتے ہیں، ہم مجلس، ہم محفل بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں بہت ساری محفلیں ہوتی ہیں، دنیاوی اعتبار سے میٹنگز بھی ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات کے اعتبار سے گیدرنگ بھی ہوتی ہے غم و خوشی کے موقع پہ، لیکن جو سکون، جو ایمان کی حلاوت، جو ایمان کو بڑھوتری ملتی ہے، قوت ملتی ہے، وہ ظاہر اس محفل میں ملتی ہے، کیونکہ ایمان کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لے کے آؤ۔ ایمان والے کیسے ایمان لیتے ہیں؟ تو آلریڈی ایمان والے۔ فرمایا ایمان کی باتیں ہی ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ اجلس آمنوا بنا ساعتا، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے کے آئے۔ تو کسی نے نبی علیہ السلام کو کمپلینٹ کی کہ یہ عبداللہ بن رواحہ یہ بات کیوں کرتے ہیں، تو ایمان کب سے لے کے آئے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ اپنے ایمان سے غافل نہیں ہونا چاہتے۔ تو یہ جو مجالس ہوتی ہے اس میں فرشتے آ جاتے ہیں، ملائکہ آ جاتے ہیں، اب اس طرح یہ تانتا بنا لیتے ہیں، اوپر آسمانوں تک چلے جاتے ہیں اور انتہائی خوش ہوتے ہیں فرشتے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ یا تو رحمان نے اس قرآن پہ تلفظ کیا یا انسان نے تلفظ کیا۔ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں باقاعدہ پروننسیشن کے ساتھ، پروناؤنس کرنا، اس کا جو تلفظ کرتے ہیں یا رحمان نے کی یا انسان نے کی۔ تو فرشتے اسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ روایات میں آتے ہیں کہ فرشتے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ انسان کے ہونٹوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور روتا ہے تو ساتھ ساتھ فرشتے بھی روتے ہیں، اور فرشتوں کا رونا ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، ایک صحابی کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، واہ غوثاہ من النار، اے آگ سے بچانے والے مجھے آگ سے بچا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو فجر کی نماز کے بعد بلایا اور اس سے فرمایا کہ لقد ابکیت اعین ملئ من الملائکۃ کثیرا، کہ آپ کے رونے نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بلا دیا۔ تو فرشتے انسان کے رونے کے ساتھ پھر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کا رونا ثابت ہے۔ تو فرمایا جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور فرشتے جب ہم نشین بن جاتے ہیں، ہم مجلس بن جاتے ہیں، ہم محفل بن جاتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ ایسے موقع پہ جو ہے وہ پھر فرشتے، جب انسان تلاوت کرتا ہے روتا رہتا ہے، فرشتے بھی ساتھ میں رہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عقل مند لوگ کون ہیں، جس کو ہم دانا کہتے ہیں، سمجھدار کہتے ہیں۔ ایک تو ہمارے کلچر میں، ہمارے نظریے کے مطابق، ہمارے ذہن کے مطابق عقل مند لوگ، ایک قرآن نے جس کو عقل مند کہا، سمجھدار کہا، دانا کہا، وہ کون ہے؟ جس کو انٹیلیجنس کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ فرمایا کہ سمجھدار لوگوں کے لیے یہ رات دن کا بدلنا، آسمان کی پیدائش، زمین کی پیدائش، اس کی جو خلقت ہے، اس کے اندر سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
اب یہ سمجھدار لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ عقل مند سمجھدار لوگ وہ ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیام کی حالت میں، قعودا بیٹھنے کی حالت میں، علی جنوبہم لیٹنے کی حالت میں، ویتفکرون ساتھ میں فکر کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ وہ یتفکرون سے مراد سائنسدان ہے۔ سائنسدان کیسے ہیں؟ کہ سائنسدان بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ سائنسدان کے غور و فکر میں اور ایک مسلمان مومن کے غور و فکر میں فرق ہے۔ سائنسدان کی تحقیق برائے دنیا ہے، وہ جو ریسرچ کرتا ہے اس کی ریسرچ دنیا کے لیے ہے، لیکن جو مسلمان غور و فکر کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہ فکر کرتا ہے، وہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ اللہ نے یہ جو زمین اور آسمان پیدا کی بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ مومنین کی صفات بیان کی کہ اللہ کا ذکر ان کے اندر کیسے جذب ہو، اور ہمیں باقی ہر ایک چیز کے اللہ رب العزت نے ایک لمٹ بتا دی۔ آج جمعے کا موضوع بھی یہی تھا کہ نماز ہے، اس کے لیے تعداد ہے، کتنی رکعتیں فرض ہے، کب فرض ہے، کون سی نماز کب پڑھنی، رمضان کے روزے کب رکھنے ہیں، حج ساری زندگی میں ایک بار فرض ہے، حج کے سکنات حرکات کہاں پہ کریں، اس کے لیے اپنی جگہ اپنے اوقات ہے۔ کتب علیکم القتال، قتال تمہارے پر فرض کیے گی فی اوقاتکم، کتب علیکم الصیام فی اوقاتکم، تمہارے پر روزے فرض کتنے اوقات کے اندر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ کنڈیشن بتا دے، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم فی اللیل والنہار، دن کو بھی یاد کیا کرو، رات کو بھی یاد کیا کرو، حالت صحت میں یاد کیا کرو، حالت بیماری میں یاد کیا کرو، فقر میں غریبی میں یاد کیا کرو، غنا مالداری میں یاد کیا کرو، اور اسی طرح بر میں بحر میں خشکی میں اللہ کو یاد کیا کرو، پانی کے اندر اللہ کو یاد کیا کرو، اور فی السفر والحضر، سفر میں اللہ کو یاد کیا کرو، حضر میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ فرمایا اللہ کی یاد کو اپنے اوپر غالب کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے جتنی فیسلٹیز آج کل ہے، آج سے اگر ہم 50-60 سال پہلے کا آئیڈیا لگائیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ رہنے کے لیے ہمارے پاس بہترین جگہ، اور گرمی کا انتظام الگ ہے، سردی کا انتظام الگ ہے، سواریاں ہمارے پاس بہتر سے بہتر سواریاں، سواریوں کے اندر گاڑیوں کے اندر ہمارے پاس سردیوں کا بھی انتظام ہے، گرمیوں کا بھی انتظام ہے، ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے، کانٹیکٹ کرنے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین سورسز ہے، اچھے مہنگے موبائل ہیں، سارا کچھ ہمارے پاس برانڈڈ ہے، لیکن پھر بھی گھروں کے اندر وہ سکون، وہ اطمینان، وہ راحت، وہ چیز کیوں نہیں ہے؟ پھر بیماری کا ریشو وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ذہنی خوف اس کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، ذہنی بے سکونی، ٹینشن اس کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، رشتہ داروں سے دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپس میں دوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپس میں محبت الفت وہ نایاب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے کوشش کی اپنے سرمایہ کو، اپنے گھروں کو، اپنے پراپرٹیز کو باہر بیچ کر سوسائٹیوں میں آ گئے، ڈیفینس میں آ گئے، بیریئر ٹاؤن میں آ گئے کہ چلو یہاں پہ ایک رونق ہے، یہاں پہ امن ہے، سکون ہے، کچھ دنوں کے لیے آئے، درخت ایک قطار میں کٹے ہوئے ہیں، جی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، ایک دن دیکھا، دوسرے دن، تیسرے دن، بس اکٹھا گئے۔ اچھا جی پارک بڑے، ہریالی بہت ہے، پارک میں بھاگتے رہیں، واک کرتے رہیں، سیر کرتے رہیں، ایک ہفتہ کے 2 ہفتے کے بس دن بھر گئے۔ اب بھائی جائیں تو کدھر جائیں؟ جو سورسز تھے وہ کامیابی کے جو ہمیں نظر آ رہے تھے، سکون کے راحت کی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی تو وہ تو ہم نے اپلائی کر دیے، اور اس کے ساتھ کیا کریں؟ اب یہ جو درخت ہے، یہ جو قطار میں مالک نے کاٹے ہوئے، اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کے پتے کا ہے، یہ جو ہریالی ہے، یہ جو گھاس ہے، اس کا کیا کریں؟ بھائی اصل میں جو ہم سورسز تلاش کرتے ہیں سکون کے، امن کے، وہی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، الا، یہ تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ قرآن کہتے ہیں الا، خبردار انسانوں، خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے اپنی یاد میں دلوں کا سکون رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، کافروں سے نہیں ہے اس میں۔
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جو جہنم کی ایندھن ہے وہ لوگ ہیں یا پتھر ہے۔ انسانوں سے اور پتھروں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، اور اس کی ایک مثال دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص یا حنان یا منان پکارے گا۔ حدیث تھوڑی لمبی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں آئے گا، تو وہ التجا کرے کہ یا اللہ، یہ جو یا حنان یا منان کی آواز آ رہی ہے، اس شخص کو جہنم سے نکالنا، تو اللہ پاک ان کو بھیج دیں گے، اجازت دے دیں گے، وہ چلے جائیں گے۔ اب وہ جائیں گے تو جہنم کے داروغ دستک دیں گے، جہنم کا داروغہ آئے گا۔ جہنم کے داروغے کو جہنمیوں کے بارے میں ایسے پتہ ہے جیسے ماں کو اپنے بچوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت میرا بچہ کہاں پہ ہے، کدھر ہے، کتنے بچے ہیں۔ فرمایا وہ جب داروغہ باہر آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ یہ جو یا حنان یا منان کی آواز آ رہی ہے، اس بندے کو باہر نکالنا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، تو جب وہ اندر جائے گا تو وہ بہت ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے واپس آ جائے، کہیں گے وہ بندہ نہیں ملا، آواز تو آ رہی ہے، بندہ نہیں مل رہا۔ بندہ اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ نہ جہنم کی آگ بہت پیک پہ ہے، بہت ہی زیادہ سخت ہے، نہ پتھر کا پتہ چل رہا ہے، نہ گوشت کا پتہ چل رہا ہے، نہ ہڈی کا پتہ چل رہا ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا، اور جہنم کی آگ اپنے آب و تاب میں ہے۔ تو وہ ویسے واپس آئے گا۔ جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کے دربار میں جائیں گے، پھر فریاد کریں گے، سجدہ کریں گے، اللہ پاک لوکیشن بتا دیں گے، وہاں پہ بندے کو باہر نکال دیں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ موحد ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے کہ کاش اس کی جگہ پہ میں ہوتا، تو لوگ حیران ہو جاتے کہ ایک بندہ جہنم میں جل رہا ہے، اتنے سالوں سے جل رہا ہوگا، آپ کیسے تمنا کرتے کہ اس کی جگہ پہ میں ہوتا؟ حالانکہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، محدث تھے حسن بصری۔ فرمایا کبھی تو جنت میں چلا گیا، کبھی تو جنت میں چلا گیا، پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا۔ بس کرنے کا مقصد یہ کہ فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے لیے بھائی ہر ایک بندہ، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ جو رسپانسبل ہے، اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر میں بڑا ہے، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، اس سے اپنے نیچے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ آپ کا کمان تھا ان کے اوپر، آپ کو میں نے بڑا بنایا تھا، آپ کو میں نے اتھارٹی دی تھی، ویلیو دی تھی، آپ کے ہاں میں ہاں کے فیصلے ہوتے تھے، آپ کے نہ میں نہ کے فیصلے ہوتے تھے۔ دنیا کے لیے آپ اجازت دے رہے تھے تو پراپرٹیاں سیل ہو جاتی، آپ اجازت پراپرٹیاں خریدی جاتی، آپ اجازت دیتے گاڑیاں آ جاتی، آپ اجازت نہ دیتے گاڑیاں رک جاتی۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ آپ مؤذن آذان دے رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، آپ خود اکیلے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ کو پتہ ہے میرے جوان بیٹا ہے، جوان بیٹی ہے، وہ گھر میں سو رہے ہیں، کمرے میں سو رہے ہیں، اس کی فکر آپ نے کیوں نہیں کی؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے، یہی فکر کرتے رہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کرتے رہے کہ کیسے یہ دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے، مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ ہو جائے۔ اسی محنت کے لیے انبیاء آتے رہے۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، اب یہ محنت کس نے کرنی ہے؟ اب اس محنت کو کون آگے لے کے چلے گا؟ نبوت کا سلسلہ تو بند ہوا، لیکن انسانیت تو آ رہی ہے، انسانیت قیامت تک آ رہی ہے۔ انسانیت کو ہدایت کی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، خواندگی کی ضرورت ہے۔ ان کو جہنم کے بارے میں بتانے، جنت کے بارے میں بتانے، نمازوں کے بارے میں بتانے، احکامات کے بارے میں بتانے، اعمال کے بارے میں بتانے، اخلاق کے بارے میں بتانے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت سیرت کے بارے میں بتانے، یہ کون آئے گا، کون بتائے گا؟ اگر ہم سوچیں، تھوڑی سی فکر کریں، صحابہ کی زندگی ہماری زندگی میں فرق یہ ہے کہ صحابہ نے دین کو ٹاپ پہ رکھا، سب سے پہلے ترجیح دین کو ہوتی تھی، اس کے بعد دنیا کا درجہ تھا۔ لیکن ہم نے وہ جو لیول صحابہ نے دین کو دیا تھا، وہ ہم نے دنیا کو دے دی۔ صبح سے شام تک دنیا کے بارے میں ہی سوچنا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے تو وہ کیسے بڑا ہو کے انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، بزنس مین بنے گا، بہت بڑا اسکالر بنے گا، یہ کیسے باہر جائے گا، باہر کا ڈالر کیسے کمائے گا، یہ ہمارا ابھی سے سوچ ہے۔ یہ جج کیسے بنے گا، وکیل کیسے بنے گا، یہ بچوں کے اندر ایک خواب ہم ڈالتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بچہ جو بنی آدم ہے، اس سے یہ انسان کیسے بنے گا۔
پہلے تو انسان بنے گا نا، انسان جا کے انجینئر بنتا ہے، انسان جا کے ڈاکٹر بنتا ہے، انسان جا کے جو ہے وہ پروفیسر بنتا ہے، وہ سکالر بنتا ہے، انسان جا کے وہ پھر باہر جائے گا، جج بنے گا، وکیل بنے گا، پہلے انسان تو بن جائے۔ انسان کے بننے کے لیے ہم نے کون سی فکر کی ہے؟ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے کان تو ہے لیکن یہ کانوں سے سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں، ان کے دل تو ہے لیکن یہ دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتے۔ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ انسان تو ہے لیکن یہ انسان ڈنگروں کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ غافل لوگ ہیں، لاپرواہ لوگ ہیں۔ سب سے پہلے جو بنیادی محنت ہے وہ اپنے بچوں پہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ، وہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اس طرح انگریزی بولو کہ آپ کی ایکسنٹ، آپ کے پروننسیشن وہ بالکل جو انگریزوں کی طرح ہو، لیکن یہ ہم اپنے بچوں کو نہیں کہتے کہ بیٹا اس طرح قرآن پڑھو اس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے۔ اور قیامت کے دن جب اعلان ہوگا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، فرمایا کہ حافظ قرآن کو بلایا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو نمازیوں کے صف سے نکال دیا جائے گا کہ بھی آپ فرشتوں کی صف میں آ جاؤ، نمازی ہے، حاجی کھڑے ہیں، بڑے نیک لوگ کھڑے ہیں، ان سے نکال کے ان کو جبرائیل علیہ السلام جس صف میں کھڑے، کہاں تمہارا مقام یہ، یہاں پہ آ جاؤ۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ فرمایا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 6666 آیات ہے، تو 6666 بلڈنگز اور منزل ان کو ملے گی، اتنا بڑا گھر ملے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کو حفظ کیا ہوگا۔ اس اعزاز و اکرام میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ حافظ قرآن کو دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من قرأ القرآن وعمل لما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اس کے اوپر عمل کیا، اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو سٹار جو ہے وہ آخرت کے یہ لوگ ہیں جس کو ہم سٹار کہتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کے پیچھے ہم ایسے پڑ جاتے ہیں کہ یار ان کی کیا زندگی، دنیا کے سٹار کیا سٹار ہوں گے، اصل میں آخرت کے سٹار جو بنیادی سٹار ہے وہ آخرت کے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن ناظرہ سے ختم کرایا، ان کے والدین کو 2 جوڑے پہنائیں گے، تو پوچھیں گے کہ یہ جوڑے کس خوشی میں پہنائے جا رہے ہیں؟ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنے قیمتی جوڑے ہوں گے کہ ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر پائے گی۔ تو فرمایا ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے بیٹے نے دنیا میں قرآن پڑھا تو اس اعزاز میں تمہیں یہ پہنایا جا رہا ہے اور یہ تمہارا اکرام کیا جائے، تمہارا اعزاز کیا جا رہا ہے۔ تو ہم سب کے اوپر یہ زندگی آنے والی ہے، دنیا کی زندگی جو ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو 30 سال سے اوپر والے، یہ کتنا زندہ رہیں گے؟ چلو 30 سال اور زندہ رہیں گے، 40 سال زندہ رہیں گے، 40 سال کے بعد یہ جو 30 سال سے اوپر والا ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، یہاں پہ کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ اور 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے اگر ہم دیکھیں یا 60 سال پہلے دیکھیں تو ظاہر ہے جو ہمارے ساتھ ہم مجلس تھے، ہم نشین تھے، وہ کوئی نہیں ان میں سے، وہ چلے گئے دنیا چھوڑ کے۔ تو اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے اور یہ صرف آخرت کی تیاری کے لیے۔ اگر ایگزام ہال میں کوئی بندہ جو ہے وہ انجوائے کرنا شروع کر تو سارے لوگ کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے۔ بھئی آپ ایگزامینیشن ہال میں آئے ہو، یہ پیپر کی تیاری کے پیپر آپ نے دینا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا آپ اس پہ فوکس کریں، اپنے پیپر پہ، تاکہ آپ کے مارکس اچھے آ جائیں اور آپ پاس ہو جائیں۔ تو یہ دنیا ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے۔ اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم دنیا کی فکر اپنے اوپر سوار کریں، دن کو رات کو سوتے جاگتے ایک ہی فکر ہے کہ کیسے دنیا سے دنیا بڑھ جائے، کلام سے کلام بنا رہے ہیں، کرنسی سے کرنسی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے کرنسی سے کرنسی آ رہی ہے، کلام سے پلس کلام آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کلام پلس عمل، اگر باتیں ہم کریں اس کے ساتھ عمل کریں تو اس سے صفات پیدا ہوتے ہیں، اس صفات کی بہت ہی زیادہ فقدان ہے۔ بزنس مین تو بہت ہے، لیکن وہ بزنس مین کہاں ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ تاجر کہاں ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جو سچے تاجر ہیں قیامت کے دن وہ نبیوں کے صف میں ہوں گے، وہ صدیقین کے صف میں ہوں گے، شہداء کے صف میں ہوں گے، اور وہ صالحین کے صف میں ہوں گے۔ وہ تجار کیوں نہیں مل رہے؟ وہ سخی کیوں نہیں مل رہا جس کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہ صدقہ کرے دائیں ہاتھ میں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے؟ وہ سخی کہاں ہے؟ نایاب ہو گئے معاشرے، کیوں نایاب ہو گئے؟
محمد بن قاسم معاشرے میں کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ باتیں بہت ہیں. اگر آپ میڈیا پہ دیکھیں گے ایک ایک بندہ 3 3 4 4 گھنٹے ایک بات پہ اتنا تجزیہ کر سکتا ہے کہ خود کو بھی پاگل کر دے گا اور لوگوں کو بھی پاگل بنا رہا ہے. لیکن پھر بھی حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ کبھی ہم کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا، یہ جو انتخابات ہوں گے تو یہ اس مسئلے کا حل ہے، اس پارٹی کی حکومت آئے گی تو یہ مسئلے کا حل ہے. بھئی یہ اس چیزوں کا حل نہیں ہے. انسان کی جسم کے لیے ہم باغ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن جو روح کے لیے باغ دوڑ وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. روح کے لیے ہم کون سی محنت کر رہے ہیں؟ جسم کے لیے ہم نے گرمی میں اے سی لگا دیے، سردی میں ہیٹر لگا دیے، گرم پانی کر دیا، گرمی میں ٹھنڈا پانی کر دیا. روح کے لیے ہم نے کون سا انتظام کیا؟ روح ہے جو ہماری بے چین ہے، پکار رہی ہے کہ مجھے بھی غذا کی ضرورت ہے. روح کی غذا جو ہے قرآن کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے. یہ روح کی غذا ہے. آج ہمارے پاس روح کی غذا کی فقدان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں آتا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ایسے چمکتے ہیں آسمان والوں کے لیے جیسے دنیا والوں کو آسمان میں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے. یہ دنیا کی روشنی اگر ان کے اوپر تک نہیں جاتی تو ہم وہ ایک وقت جب اسلام عروج پہ تھا، جب گلی میں سے گزرتے تھے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، فرمایا تھوڑی اونچی آواز سے پڑھو. پھر وہ گزر رہے ہیں ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے، وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اونچی آواز سے کر رہے ہیں، فرمایا تھوڑی سی آہستہ آواز سے کرو. وہ ایک اور دور تھا، اسلام عروج پہ تھا. بچے ایک دوسرے کو منزل سنایا کرتے تھے. ایک منزل 7 7 پارے ہوتے ہیں، اس کے اندر 6 6 پارے ہوتے ہیں، 7 7 پارے ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. ڈیلی 3 3 پارے. بہن بھائی کو سنا رہے، بھائی بہن کو سنا رہے، بہن بہن کو سنا رہی ہے، بھائی بھائی کو سنا رہے. اس وقت اسلام عروج پہ تھا، مسلمان عروج پہ تھا. آج مسلمان دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہاں بھی نہ پہنچ سکا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فرمایا یہ جو دنیا کی رونقیں ہیں یہ مختصر سے وقت دیتی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ کسی کا رزق ہم کشادہ کر دیتے ہیں، اس کو فراوانی کر دیتے ہیں. کیونکہ کامیابی کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شخص دنیا میں کامیاب ہو گیا. پرسوں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا میڈیا پہ، وہ آتے سوشل میڈیا پہ، ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہے میرے خیال میں زرداری صاحب کے بارے میں. ان کے پاس 1.8 بلین یا بلین ڈالر بتا رہے تھے، اتنا سرمایہ ان کے پاس. لیکن فرمایا کہ اس کے معدے میں یا جگر میں رسولی ہے، اس کا علاج نہیں ہو رہا اس 1.8 بلین سے. اب وہ بتا رہے تھے کہ یہ کیسے جو ہے نا ایک عام بندہ اس کو کتنے سالوں میں کما سکتا ہے. تو فرمایا کہ اگر ایک متوسط طبقے کا آدمی ماہانہ 5 لاکھ بتا رہے تھے یا 10 لاکھ اتنے وہ بچاتا ہے تو اس کو 35,000 سے اوپر سال لگیں گے. جب وہ ماہانہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ بچائے گا تو اس کو 35,000 سے اوپر سال لگیں گے. وہ تب جا کے 1.8 بلین ڈالر جو ہے نا اس کے پاس آئیں گے، جب وہ 35,000 سال یہ بچاتا رہے گا. لیکن اتنے پیسوں کے باوجود وہ اپنا علاج نہیں کر سکتے. ہم دیکھتے ہیں کتنے امیر سے امیر ترین لوگ ہیں، ان کا اگر ایک ٹانگ مفلوج ہو جائے اس کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک ہاتھ مفلوج ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتے. زبان کا ذائقہ ختم ہو جائے اس کا کیا علاج؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ بھائی پتہ چلا کہ اس کائنات کا دولہا جو ہے مسلمان ہے. اب دیکھو نا دولہا، شادیاں آج کل بہت ہو رہی ہیں، ایک دولہا ہے اس کے اوپر لوگ پیسے پھینک رہے ہیں. اب جب دولہے کے اوپر پیسے پھینکے جاتے ہیں تو وہ بچے اٹھاتے ہیں اور لوگ اٹھاتے ہیں. اب اگر دولہا صاحب جو ہے نا وہ بھی اٹھانا شروع کرے تو لوگ کہیں گے بھائی کیا ہو گیا، آپ تو دولہا ہو، آرام سے بیٹھے رہو، آپ کے اوپر پیسے پھینکے جائیں گے کچھ اور لوگ اٹھائیں گے. اس طرح مسلمان کائنات کا دولہا ہے. اس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ یہ جیسے دنیا دار یا غیر مسلم جو ان کے لیے دنیا بنائیے، ایسے مسلمان کے لیے آخرت بنائے. مسلمان جو کارنامہ کرے گا، بڑا کام کرے گا، اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس سے وہ آخرت کی تیاری کرے گا، بڑے بڑے ٹارگٹ اچیو کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کریں، کونے میں بیٹھ جائیں، کسی پہاڑ میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہے. لا رہبانیت فی الاسلام، لا رہبانیت فی الدین. ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. آپ نے بڑے بڑے ٹارگٹ اچیو کرنے. آپ مرد ہو، آپ کے اندر مردانگی ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے. لیکن وہ بہادری دنیا برائے دنیا نہ ہو. بہادری کا مقصد یہ کہ آپ ایسے بڑے بڑے کارنامے کریں جس میں اسلام کے لیے فتوحات ہو، مسلمانوں کے لیے فتوحات ہو، جس میں کل قیامت کے دن قبر میں جائیں
تو فرشتوں کے سامنے سرخرو ہو، پل صراط پہ جائیں وہاں فرشتوں کے سامنے سرخرو ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہو تو اللہ فخر کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جائے تو حوض کوثر فخر سے پیش کرے کہ یہ میرا امتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ان کو آنا تو یہ میری امتی ہے، فرشتے ان کو روک دیں گے، کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے پیچھے کیا کچھ کیا۔ مطلب یہی تھا کہ آپ کے طریقے مٹتے رہے، اللہ کے احکامات مٹتے رہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ بھئی ہم بہت ہی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، یہ والے مجلس یہ والی محفلیں آج کل نایاب ہو گئی۔ دیہاتوں میں ہم جب ہمارے بڑے تھے تو ہر گھر میں رونق ہوا کرتی تھی، اب کوئی بچہ یاسین ختم کر لیتا تو بھئی اس وقت چیزیں تو اتنی تھی نہیں، چلو جی آٹے سے حلوہ بناتے ہیں، حلوہ بنا دیے، دعائیں شروع ہو گئی جی ماشاءاللہ رونقیں شروع ہو گئی۔ کسی بچے نے 5 پارے پڑھ لیے، چلے جی آج رونقیں شروع ہو گئی۔ کسی بچے نے 10 پارے پڑھ لیے، آ جائیے۔ ہمیں ابھی بھی یاد ہے جب ہمارا پارا ختم ہو جاتا میں حفظ کر رہا تھا تو ہم اپنے قاری صاحب کے لیے چائے لے کے جاتے، ایک رونق شروع ہو جاتی، جو پہلے صف کے بوڑھے حضرات ہیں وہ آ کے بیٹھ جاتے، دعا کرتے، ہمیں جو ہے نا حوصلہ افزائی ہمارے کرتے۔ ایک دفعہ میں نے کہا گرمی بہت زیادہ تھی، ہم تو پیچھے مانسیرا سے، تو یہاں لاہور مدرسے میں گلبرگ میں پڑھ رہا تھا، تو گرمی شدید گرمی تھی، جون یا جولائی کا مہینہ تھا۔ میں باہر نکلا تو ایک بابا جی جا رہے تھے سائیکل پہ نماز کے لیے، تو مجھے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا گرمی مجھے بہت لگی ہے۔ میں نے کہا آپ کہاں سے؟ میں نے کہا میں تو مانسیرا سے ہوں۔ کہتے بیٹا مانسیرا میں تو واقعی گرمی کم ہے لیکن جہنم کی گرمی جو ہے اس گرمی سے بہت زیادہ ہے۔ اب اگر یہ گرمی برداشت کرو گے نا تو مدارس میں تو آپ جہنم کی گرمی سے بچ جاؤ گے۔ اس کی بات ابھی تک مجھے یاد ہے کہ 20 سال سے اوپر ہو گئے، تو اللہ پاک نے کیسے جو ہے نا اس کی زبان مبارک کر دی، اس کے بعد مجھے محسوس ہی نہیں ہوا۔ اور کتنے ہی لوگ میرے بعد میرے خاندان میں مدرسوں میں مشکل ترین زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، بہترین سے بہترین قرآن پڑھنے والا بنائیں۔ اب دیکھیں نا وہی اگر اس دور میں بھی وَتَّبَارَکَ اسْمُکَ وَتَعَالَىٰ جَدُّکَ، اگر اس دور میں بھی ہم وہی پڑھتے رہے کہاں سے کہاں دنیا کے اعتبار سے پہنچ گئے۔ اور اگر پھر بھی ہم ہا اور خا میں فرق نہ کر سکے، پھر بھی ہم ذال اور زا میں فرق نہ کر سکے، پھر بھی ہم ثا اور سین میں فرق نہ کر سکے، تو بھئی یہ کتنی ایک قسم کی بدقسمتی۔ دنیاوی اعتبار سے چھوٹا بچہ 2.5 سال کے بچے کے وقت موبائل پکڑائے، وہ ایسی ایسی سافٹ ویئر کھولتا ہے، اپلیکیشن کھول دیتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دین کے اعتبار سے دیکھیں، ایک پرسوں ایک بات آئی کہ ایک ڈاکٹر صاحب پریشان تھے، کہا کہ مجھے میری بیوی نے 10 طلاقیں دے اور اتنا پریشان تھا۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کتنا ریسرچ آپ نے کی ہے، پوری دنیا آپ نے سر پہ اٹھا دی، کروڑوں روپے لگتے ہیں ڈاکٹر بننے میں نے کہا آپ کے اندر اتنی عقل نہیں ہے، اتنی سینس نہیں ہے کہ جو طلاق کی اتھارٹی ہے وہ مرد کے پاس ہے۔ ایک تو آپ نے اس وقت اختیار نہیں دیا تھا طلاق کے، وہ نکاح کے وقت بہت پرانے زمانے کے آپ لگتے ہیں، تو اتنا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ طلاق کی اتھارٹی وہ مرد کے پاس ہوتی ہے، اور جتنا مرضی طلاقیں دیتے رہے اس سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ہماری مذہبی اعتبار سے بہت کمی ہے، لاشعوری اویئرنیس کی بہت کمی ہے۔ تو ہم اپنے ماحول میں اپنے بچوں میں کوشش کرتے رہیں کہ بھئی ہمارا دینی ماحول بن جائے۔ آج کل کہتے ہیں ایک خاندان میں ایک بچے کا عالم بنانا فرض عین ہے۔ بخاری کی حدیث سے روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا فتنوں کا دور ہوگا، صبح بندہ مسلمانوں کو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمانوں کو صبح وہ کافر ہو جائے گا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ مرزائی کتنا محنت کر رہے ہیں قادیانی، بڑے بڑے سکالر اپنے ساتھ لے کے گئے، بڑے بڑے پروفیسر اپنے ساتھ لے کے گئے، بلکہ بڑے بڑے علماء اپنے ساتھ لے کے گئے۔ پرسوں کی بات آئی کہ یونیورسٹی بہت بڑی لاہور کی، اس کی بچی اپنے ساتھ وہ جو مرزائی بنا کے انگلینڈ پہنچا دی۔ تو بھئی اس فتنوں کی دور میں ہر ایک خاندان میں کوشش کرے، بلکہ ہر ایک گھر میں اگر 3 سے 4 بچے ہیں تو ایک بچہ وقف کرے کہ وہ مستند عالم بنائے، اس کو مستند صحیح سٹینڈرڈ وائز عالم ہو، صحیح اویئرنیس اس کے اندر ہو، صحیح کسی اچھے ادارے سے اس کو ہم عالم بنائیں۔ یہ ہمارے مذہبی طور پہ ہمیں ضرورت ہے۔ اور بعض چیزیں بعض وقت تک وہ عذر ہے۔ اب یہ ایک بندہ نماز روزانہ، اس کو یہ نہیں پتہ نماز کے اندر فرائض کتنے، واجبات کتنے، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، روزانہ وہ یہ لا علمی کی وجہ سے یہ گناہ کرتے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بس اللہ معاف کرے گا، ہمیں پتہ نہیں، کیوں پتہ نہیں چلے؟
دنیا کے معاملات کا سب کو پتہ ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم گزارا کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں قناعت کر جاتے ہیں؟ اگر کوئی بزنس مین ہے، کام کر رہا ہے، اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں، وہ تو فیکٹریوں پہ فیکٹریاں بنا رہا ہے، وہ قناعت نہیں کر رہا، بس نہیں کر رہا. لیکن دینی اعتبار سے بس تھوڑا سا علم آ گیا، بس اتنا کافی ہے. بس 5 وقت نماز پڑھی، بس اتنا کافی. 4-5 صورتیں یاد کری، بس اتنا کافی. سورہ یاسین یاد کری، بس اتنا کافی ہے. بھائی یہ تو کفایت ہم کیوں کر جاتے ہیں دین کے اعتبار سے؟ تو ہر ایک گھر کی ضرورت ہے. گھر میں لائٹ ہو یا نہ ہو، گھر میں گیس ہو یا نہ ہو، پینے کے لیے پانی ٹھنڈا ہو یا نہ ہو، کھانے کے لیے خوراک ہو یا نہ ہو، کوئی کامیابی اس میں نہیں ہے. ہدایت بہت بنیادی چیز ہے. ایک بندہ پہاڑوں کے اوپر رہ رہا ہے، جھونپڑی میں رہ رہا ہے، اس کے پاس لائٹ نہیں ہے جلانے کے، پینے کے لیے اس کے پاس ٹھنڈا پانی نہیں ہے، گرم کرنے کے لیے اس کے پاس گیزر نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، ہیٹر نہیں ہے، سواری اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اچھا ڈاکٹر اس کے پاس نہیں ہے، دنیاوی فیسلٹی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ہدایت ہے، وہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قرآن نے کامیابی کا جو کرائٹیریا بنایا ہے، معیار بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ جو جہنم سے بچا وہ کامیاب. ایک شخص محل میں رہ رہا، لگژری لائف ہے اس کی، ساری چیزیں اس کے پاس برانڈڈ ہے، گاڑی برانڈڈ، کپڑے برانڈڈ، موبائل برانڈڈ، لیکن اس کے پاس ہدایت نہیں، یہ ناکام ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. اور فرمایا کہ قیامت کے دن 2 بندوں کو لایا جائے، ایک نے دنیا میں مشقتیں برداشت کی ہوگی، تکالیف برداشت کی ہوگی، لیکن وہ دین پہ چلا ہوگا. اس کو جنت کے باہر کا سیر کرائیں گے، اس سے پوچھیں گے آپ نے دنیا میں کوئی مشقت برداشت کی ہے؟ دیکھیے میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. وہ صرف باہر سے جنت کو دیکھ کے ساری مشقتیں بھول جائے گا، ساری تکالیف بھول جائے گا. اور ایک بندے کو لایا جائے گا، اس نے شہزادوں کی زندگی گزاری ہوگی دنیا میں، اس کو جہنم کی باہر سے سیر کرائیں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیسی زندگی گزاری، کوئی راحت، کیسے چین و سکون والی زندگی گزاری، راحت والی؟ وہ کہے گا میں نے دنیا میں کوئی راحت نہیں دی، کوئی چین و سکون نہیں. تو یہ بھی کوئی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں 50,000 سنہ. ایک قرآن کی ایک آیت میں ہے کہ 1,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور ایک میں ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اگر 50,000 سال کا یہ حساب لگائے تو دنیا کی 60-70 سالہ زندگی میں کچھ سیکنڈ یا منٹ بنتے ہیں. تو یہ کچھ سیکنڈ کچھ منٹ کے لیے ہم اتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور وہ جو ابد الآباد زندگی، ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ تو بھئی ہم سب نے یہ جو انسان بیٹھے ہیں، اسی کے لیے جنت بنائے، اسی کے لیے جہنم بنائے، انہی کا حساب ہوگا، یہی اللہ کے سامنے جائیں گے. فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا نہیں ہو کہ کوئی چھپ جائے، ایسا نہیں ہو کوئی غائب ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بس ڈنڈی ماری اور چپکے سے جنت میں چلا گیا. بلکہ اللہ نے فرمایا میرے سامنے پیش ہوگا، قدم اپنی جگہ سے اس وقت نہیں اٹھا پائے گا جب چند سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا. میں نے زندگی دی تھی، وہ زندگی کہاں گزاری، اس کا جواب دو. میں نے تمہیں جوانی دی تھی، وہ جوانی کہاں گزاری. میں نے مال دیا تھا، کہاں سے کمایا، کیسے خرچ کیا، کہاں سے کمایا یہ بھی سوال ہوگا، اور کیسے خرچ کیا، کہاں پہ خرچ کیا یہ بھی بتاؤ. علم کتنا علم حاصل کیا تھا اور کتنا اس کے اوپر عمل کیا، علم کے اوپر کتنا عمل تھا. تو جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، فرمایا وہ اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا پائے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، بہت خوش قسمتی کی بات ہے، یہ بچہ بھی بہت خوش قسمت ہے، اس کے ماں باپ بہت خوش قسمت ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جہاں پہ قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے تو صبح اگر ہو جائے تو شام تک 70,000 رحمت کے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور اگر شام کو کہیں پہ قرآن ختم ہو جائے تو صبح تک 70,000 رحمت کے فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو یہ قاری صاحب کی بھی محنت ہے، اللہ پاک جو ہے قاری صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنت میں، کاوشوں میں، اور ان کے ماں باپ کو، ان اپنے بچوں کو اس کے لیے وقف کر دیا اور قاری صاحب کی خدمت کی، اور یہاں قاری صاحب گھر پہ آتے رہے اور یہ بچے کو قرآن پڑھایا. تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی. اس وقت اس محفل سے بڑھ کر اگر اس کے لیور کا کوئی محفل ہو، مجلس ہو، تو وہ نہیں کہہ سکتے. لیکن دنیا کی اگر اس ایسی مجلس ہو کہ جس میں دنیا کے سلطنت تقسیم ہوتی ہے تو اس محفل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر بادشاہت تقسیم ہوتی ہے، وزارت تقسیم ہوتی ہے، تو اس محفل سے وہ بہتر نہیں ہے. یہ مجلس سے محفل اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے. اللہ فرشتوں سے کہتے کہ تم نے کہا تھا کہ انسان نہ بناؤ، یہ تو فساد کرے گا، خون بہائے گا. کہ دیکھو میری یاد میں کیسے جمع ہو، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، مختلف زبانوں والے، مختلف رنگوں والے،
ایک جگہ پہ جمع ہو گئے تو اس پر اللہ رب العزت بہت ہی خوش ہوتے ہیں. ہمارے بنا دعا کر لیتے ہیں. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا المعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، عاصی ہیں، گناہ گار ہیں. ہم اقراری مجرم ہیں، اقرار کرتے ہیں. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری اس توبہ کو اپنے دربار علی میں قبول و منظور فرما. اے اللہ جو زندگی غفلت میں گزر گئی، گندگی میں گزر گئی، لاپرواہی میں گزر گئی، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی. اے اللہ ہماری اس غفلت کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ جو زندگی وہ اپنے احکامات اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم یہاں پہ جس مقصد کے لیے آئے، اس بچے نے قرآن ختم کیا، اے اللہ اس قرآن کے ختم کو اپنے دربار عالیہ میں قبول منظور فرما. اے اللہ آپ کا کلام پڑھا گیا، مقدس کلام پڑھا گیا، جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے مبعوث فرمایا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترویج کی، اشاعت کی اور اس کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور اس کے لیے لوگ آتے رہے، مٹتے رہے، جانیں دیتے رہے، اپنے عزت اور مال جان کی قربانی دیتے رہے اس قرآن کو پھیلانے میں، ترویج اور اشاعت کرنے میں. یا اللہ یہ جو مقدس کتاب کا ختم ہوا ہے اس کو اپنے دربار عالی میں قبول منظور فرما. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو یہاں پہ آنا قبول منظور فرما. یا اللہ جو بھی اس مجلس میں، اس محفل میں آیا، صرف آپ کی رضا کے لیے آیا، یا اللہ آپ ان سے راضی ہو جا. یا اللہ آپ ان سے راضی ہو جا، ان کا یہاں پہ آنا اپنے دربار عالی میں قبول منظور فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کو جس قسم کی بیماری ہے، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجلہ مستمر دائم نصیب فرما. یا اللہ اہل خانہ میں سے جو بھی بیمار ہیں، جو عزیز و قارب ان کے بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجلہ مستمر دائم نصیب فرما. سب کو صحت و تندرستی نصیب فرما. یا اللہ جو حضرات فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اسی طرح قیامت کے دن ہمارے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنا. یا اللہ قیامت کے دن ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا. یا اللہ کل آپ کے سامنے پیشی ہو تو عزت کے ساتھ ہو، وقار کے ساتھ ہو، شان و شوکت کے ساتھ ہو اور عزت کے ساتھ ہو. یا اللہ سرخروئی کے ساتھ آپ کے سامنے پیشی ہو. یا اللہ ہمارا یہ تعلق جو ہے، ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا، یا اللہ قیامت کے دن سرخروئی کا ذریعہ بنا، کامیابی کا ذریعہ بنا. یا اللہ جنت الفردوس میں پہنچنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، استقامت عطا فرما. یا اللہ وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما. یا اللہ جو پریشانی ہے ہمارے ملک کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، یا اللہ ہر پریشانی، ہر تکلیف کو دور فرما. یا اللہ اہل خانہ میں سے جس کو جو بھی پریشانی، ساری تکالیف پریشانیاں دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.